وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ نام تو اس کا شاہانہ تھا، مگر گھر والے پیار سے شینی پکارتے تھے۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، نہ ہی بہن۔ جب تک باپ حیات تھا اس نے بیٹی کو آرام، پیار اور سکون کی زندگی دی۔ اس کی ہر خواہش پوری کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مغرور اور خود سر ہو گئی تھی۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تب شینی سیانی ہو چکی تھی۔ وہ اب کسی کو خاطر میں نہ لاتی، ہر بات میں منمانی کرتی۔ اس کو قابو میں رکھنا گھر والوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اب 17 برس کی ہو چکی تھی۔ اس پر روب آنے لگا۔ وہ روز بروز نکھرتی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی غمزدہ، اداس بھی ہو رہی تھی۔ انہی دنوں کھیت سے ساگ توڑتے ہوئے اس کی ملاقات میرو سے ہو گئی۔ دونوں کے دلوں نے ایک دوسرے کے سگنل وصول کیے اور چاہت کے سگنل کے ذریعے آنے جانے لگے۔ ان کے بیچ ملاقاتیں ہونے لگیں اور پھر گہرے مراسم پیدا ہو گئے۔ انہوں نے بہت احتیاط کی کہ ان کا راز دنیا والوں پر آشنا نہ ہو سکے، لیکن یہ محال تھا کہ ایسے تعلقات چھپتے نہیں۔ ان کے بیچ کی بات نکل گئی۔ اڑتی اڑتی شینی کی ماں زبیدہ کے کانوں تک پہنچی۔ وہ پریشان ہو گئی اور بھاگ کر اپنے بھائی کے پاس پہنچی اور دل پر ہاتھ رکھ کر دکھڑا بیان کیا۔ اس کے بھائی نے مشورہ دیا کہ شینی کی شادی کر دینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی پلوں سے گزر جائے اور پھر اس غفلت کی تلافی ممکن نہ رہے۔ زبیدہ کے بھائی نے یہ بھی پیشکش کی کہ وہ بیٹی کو بہو بنانا چاہتا ہے۔ اس طرح لڑکی گھر میں رہے گی اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ شینی کی ماں نے مگر انکار کر دیا اور کہا، بھائی مرحوم شوہر کی وصیت سے مجبور ہوں۔ مرتے دم اس نے وعدہ لیا تھا کہ شینی کی شادی اس کے بھائی کے لڑکے جبار سے کروں گی۔ جب اس نے یہ وعدہ لیا تھا اپنے بھائی کو بطور گواہ بنا لیا تھا۔ اب میں قول سے مکر نہیں سکتی، ورنہ یہ بات تنازع کی صورت میں برادری میں لے جائے گا۔ اب تم سے یہ التجا ہے کہ سرپرست بن کر میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر عزت سے اس کی رخصتی کر دو۔ انور نے زبیدہ کو تسلی دی کہ فکر نہ کرے، جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ماموں نے اس کے بیاہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب شینی کو علم ہوا کہ اس کو دلہن بنانے کے سامان ہو رہے ہیں، وہ سخت مضطرب ہوئی۔ ماموں سے ڈرتی تھی، ماں سے احتجاج بیکار تھا، لہٰذا اس نے اپنے محبوب امیر بخش عرف میرو سے کہا کہ اب دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ ماں اور ماموں مانیں گے نہیں، اس لیے چلو بھاگ چلیں۔ لیکن اس کا محبوب میرو شریف تھا یا بزدل، اس نے شاہانہ کی تجویز کو حوصلہ افزائی نہ دی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ یہ اقدام اٹھانے سے باز رہے۔ کہا، ہمیں شریفانہ طریقے سے ایک دوسرے کا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تم خوابوں کی دنیا میں مت رہو، یاد رکھو کہ سیدھے طریقے سے تم مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ ماموں نہ صرف انکار کر دیں گے بلکہ تم لوگوں کی بے عزتی بھی کریں گے۔ شینی نے ٹھیک کہا تھا۔ میرو کا رشتہ حقارت سے ٹھکرا دیا گیا اور برا بھلا بھی کہا گیا۔ وہ شینی سے محبت کرتا تھا، تبھی خاموشی سے ذلت سہ کر ان کے گھر سے نکل گیا۔ اس ناکامی پر ایک بار پھر شینی نے اس کو بھاگنے پر اکسایا۔ منصوبہ بنانے کے باوجود عین وقت پر وہ اس منصوبے پر عمل نہ کر سکا۔ یوں روتی دھوتی شینی دلہن بن گئی، چچا زاد کے گھر آ گئی۔ رخصتی کے وقت گھونگھٹ میں بھی اس نے ماں سے یہی کہا تھا کہ اب مجھے دعائیں دے کر الوداع کی ضرورت نہیں۔ اگر میں میرو کی نہ بنی تو میرا نام شاہانہ نہیں، تم مجھے چمارن کہنا۔ تم نے اپنی ضد کو پورا کیا، اب دیکھ لینا تمہاری شمع شاہانہ کیا کرے گی۔ تب تم مجھ سے گلہ بھی مت کرنا، کیونکہ تم نے تو میری پوری زندگی خراب کر دی۔ اماں خاموشی سے اس کو سنتی رہی۔ سوچا، لڑکی نادان ہے، شوہر کا پیار مل جائے گا تو ماضی بھلا دے گی، ابھی غصہ ہے، اول فول بک رہی ہے۔ کہتے ہیں جہاں دل نہ ملے وہاں مصلحتیں نہیں ہوتی۔ شادی جسموں کا نہیں روحوں کا ملاپ ہے، تبھی دلی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ شینی کی روح جبار سے نہ مل سکی، وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی سی ہو رہی۔ شوہر بھلا مانس تھا، مگر اس بیچارے کو اپنی دلہن کے دل میں اٹھنے والے طوفان کا علم نہ تھا۔
وہ اس کو اپنی شریک حیات قبول کر چکا تھا اور چاہ سے بیاہ کر لایا تھا۔ وہ تو ایک نارمل آدمی کی طرح صبح کام پر جاتا، رات کو تھکا ہارا گھر آتا، کبھی بیوی سے پیار و محبت جتلاتا اور کبھی تھکن سے چور یوں آ کر سو جاتا۔ مگر شینی کے جسم و جاں میں جو آگ بھڑک رہی تھی وہ رفتہ رفتہ آتش فشاں کے روپ میں ڈھل گئی۔ جس قدر وہ خود پر جبر کرتی، اس قدر میرو یاد آتا اور اس کو دلی تکلیف ہوتی۔ وہ ایسی عورتوں میں سے نہ تھی جو قربانی دینا جانتی تھی، پر غصہ اس کے اندر ہی اندر دو چند ہوتا جاتا۔ ہر لمحہ اپنے محبوب کی یاد اس کو بے چین رکھتی۔ جلد ہی وہ اس ذہنی عذاب سے نیم جان ہو گئی۔ اس کی زندگی اب اس کے لیے جہنم بن چکی تھی۔ اس پر یہ پرستم کہ شادی کے اثرات بھی نمودار ہونے لگے۔ وہ 3 برسوں میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب اس کی ذات تقسیم ہو چکی تھی، ادھر بچے اور گھر بار، ادھر محبوب کی یاد اور اس کی چاہت۔ اس نے کسی طرح میرو کو سندیسے بھجوانا شروع کر دیا۔